الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی ذریتہ وعترتہ واہل بیتہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو دعا کے آداب کے بارے میں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم دعاؤں سے لبریز ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک ہر نبی نے دعا کی تعلیم دی۔ ہر قدم پر دعاؤں کی تعلیم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کی دعا سکھلائی۔ بہت سے مواقع پر حضور علیہ السلام نے امت کو دعائیں کر کے دکھائیں اور دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ حقیقت میں دعا کا مقصد ہر لمحہ رب سے جڑے رہنا اور اس کی یاد میں مگن رہنا ہے۔ صبح بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ کھانے کی دعا، مشروب پینے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، سفر کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، غرض کی ہر کیفیت کی دعائیں اس میں ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے رب سے مانگتا رہے۔ مانگنے کا مقصد رابطے میں رہے۔ یہی رابطے، یہی تعلق انسان کو اپنے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ بناتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ اور رب کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا۔ دعا کی اہمیت اور ضرورت اسی چیز کا پتہ دیتی ہے کہ جیسے فرمان ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے کا ادب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں سن لو، اپنی دعاؤں سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ لو۔ اگر تم نے درود نہیں پڑھا تو تمہاری درخواست آسمان پر نہیں جائے گی، نیچے ہی پڑی رہے۔ مرکات شریف میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے اپنی دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھا کرو۔ دونوں درود کے درمیان دعا اس لیے قبول ہوتی ہے کہ درود قطعی قبول ہے۔ جب اللہ تعالی شانہ اپنے لطف و کرم سے آگے پیچھے کے درود کو قبول فرما لے گا تو ان کے کرم سے درمیان کی دعا بھی رد نہیں فرمائے گا۔ دعا مانگتے وقت خود سے شروع کرے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت کسی کا ذکر کرتے پھر اس کے لیے دعا مانگتے تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگتے اور اس کے بعد پھر جس کی دعا ہو رہی ہوتی اس کے لیے مانگتے۔ بیمار مسلمان کو اس کی صحت کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندے کو جسمانی بیماری پہنچتی ہے یا مبتلا کر دیا جاتا ہے تو نیکی لکھنے والے فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے وہ نیک اعمال لکھتا رہے جو یہ صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ اگر اللہ نے شفا دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے
اور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور اگر اللہ اس کو موت دے دیتا ہے تو اس کو بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس حالت میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی، جو آدمی تندرستی میں نیکیاں کرتا رہا اس کو وہ ثواب ملتا رہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، ایسی دعا جو جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ غائب کی دعا غائب کے لیے بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ عافیت میں زیادہ دعا مانگو تو مصائب میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ تنگی اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ فراخی کے زمانے میں بہت دعا کیا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔